بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اس کی میں ترجمہ کر چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ۔ انشاءاللہ اب اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس سے پہلے سورہ ہود میں اللہ نے عقلی دلائل دیے تھے قرآن کے برحق ہونے کے، اور مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک مثال دی گئی تھی۔ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک اندھے اور بہروں کی طرح چلتے ہیں اور ایک بینا ہوتے ہیں اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب قرآن پچھلی پیغمبروں کے واقعات سنا رہا ہے کہ تم ان واقعات سے بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبروں کا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا جو کلام ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اور وہ جو قوم کے بدبخت لوگ آگے سے جواب دیتے تھے، ان جوابوں سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کون اندھے اور بہرے بن کے زندگی گزار رہا تھا اور کون بصیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کی، اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ایک دردناک دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں سمجھتے مگر آپ کو اپنے جیسا ایک انسان، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع نہیں کر رہے مگر ہم میں سے قوم کے پست ترین لوگ، جو پیشے کے لحاظ سے بہت کم تر پیشے کے لوگ، کوئی بڑا تاجر، کوئی بڑا بزنس مین، کوئی بڑا قوم کا وڈیرا لیڈر آپ کو فالو نہیں کر رہا۔ قوم کے سارے غریب غربا آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں بادی الرأی، اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے حق اور باطل کو سمجھنے کی۔ صلاحیت تو ہمارے اندر ہے، پڑھے لکھے تو ہم ہیں، ایجوکیٹڈ تو ہم ہیں، قوم کے سردار تو ہم ہیں، ان غریبوں کو کیا صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا؟ تو یہ بھی اوپر اوپر سے آپ کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہے۔ دوسرے مقامات پر یہ آتا ہے نا کہ یہ غریب لوگ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو کہیں اور عزت نظر نہیں آ رہی، ویسے ہی قوم میں یہ ناکام ترین لوگ ہیں تو انہوں نے چلو ایک مذہب کا راستہ اختیار کر لیا، یہ آپ کی اتباع انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو گویا دو دلائل انہوں نے دیے نوح علیہ السلام کے معاذ اللہ باطل ہونے پر کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ نمبر 1 ہماری طرح کے انسان ہیں آپ، نمبر 2 آپ کو فالو کرنے والے قوم کے پست ترین اور غریب ترین لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، لہذا ہم آپ میں ہم کوئی فضیلت نہیں دیکھتے اپنے اوپر، یعنی آپ کے اندر کوئی امتیازی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں۔ تو جب آپ افضل نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یعنی فالوورز کے اعتبار سے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے، تو آپ معاذ اللہ ہم سے بھی پست ہیں۔ ہماری اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں اور آپ کی اتباع قوم کے چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ہمیں کوئی آپ میں کوئی الگ سے کوئی چیز اضافی نظر نہیں آئی ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی مطلب یہ تو آپ تو اور کم تر ہیں، صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو ہم پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ معاذ اللہ جھوٹے بھی ہیں۔ قال یا قوم نے جب یہ جواب دیا نا، تو نوح علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا تھا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس جو دلیل ہے رب کی طرف سے ہے، تم اس دلیل کو دلیل نہیں مان رہے، وہ میرے معجزے ہیں، وہ میری دعوت ہے کہ وہ دعوت کتنی سچی ہے، تو یہ دلیل میرے پاس میرے رب کی طرف سے ہے۔ وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی۔ فعمیت علیکم، اور وہ تم پر اندھی کر دی گئی ہے، تمہیں وہ دلائل نظر نہیں آ رہے، تم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ قوم کے کم تر لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اور وہ بھی خود ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ دلیل کی بیس پہ فالو نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو سرسری طور پر ان کو آپ میں کامیابی نظر آ رہی ہے، سرسری غور کیا ہے انہوں نے، کوئی ڈیپلی جا کے انہوں نے غور بھی نہیں کیا، کوئی بہت گہرائی میں، کوئی بہت ڈیپ میں نہیں گئے ہیں یہ لوگ، اوپر اوپر سے غور کر کے ایمان لے آئے ہیں۔ تو
یہ دلائل دے کے تم میری نبوت کا انکار کر رہے ہو، جبکہ میرے پاس اپنے نبی ہونے کے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں اور اپنے دعوے کے سچے ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں، اور وہ دلائل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو انلزمکموہا، تو کیا وہ دلائل میں تمہارے سر پہ تھوپ دوں؟ وانتم لہا کارہون، جبکہ تم ان دلائل کو ناپسند کر رہے ہو اور میرے دعوے کو ناپسند کر رہے ہو۔ کیا مطلب کہ میرے دلائل تو بہت واضح ہیں، میری نبوت کے دلائل بھی، میرے برحق ہونے کے دلائل بھی، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں زبردستی تو تمہارے سر پہ نہیں تھوپ سکتا ان دلائل کو۔ تمہارے انکار سے ایسا لگتا ہے کہ میں باطل ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں باطل نہیں ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں زبردستی تمہیں مسلمان نہیں کر سکتا، میرے بس میں ہوتا تو میں کر دیتا تمہیں، چونکہ تم ہدایت چاہتے نہیں ہو۔ انتم لہا کارہون، تم حق کے راستے کو ناپسند کر رہے ہو، اس ناپسند کرنے کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، وہ دلائل تم سے اوجھل کر دیے گئے۔ تم حق کو پسند کرنا شروع کر دو تو تمہیں دلائل سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، لہذا میں تمہیں زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور یہ دیکھو کہ میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں اگر جھوٹا نبی ہوتا تو جھوٹے کے پیچھے کوئی مفاد تو ہوتا ہے نا، قوم کا لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، تو مجھے نہ لیڈر بننے کا شوق ہے۔ لیڈر تو زیادہ تر سب سے پہلے چاہتا ہے کہ قوم کے بڑوں کی نظر میں وہ بڑا بن جائے، تو مجھے تو سب غریب طبقہ فالو کر رہا ہے تمہارے ہی اعتراف کے مطابق۔ اور زیادہ تر جو لوگ لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، حب جاہ ہوتی ہے، بڑا بننے کی کوشش، اس سے بھی مقصد لوگوں کا اکثر مال ہوتا ہے۔ تو نہ میری چاہت جاہ ہے کہ میں کوئی مقام چاہتا ہوں تم میں، مقام چاہتا ہوتا تو کئی 100 سال ہو گئے نا، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے مجھے نہ کوئی عہدہ ملا، نہ مجھے کوئی وزارت ملی۔ تو یہ چیز تو اتنی واضح ہے، بلکہ اور مخالفت ہو رہی ہے تمہاری طرف سے، تو نہ میرا جاہ کا کوئی لالچ ہے اور نہ میرے پیش نظر پیسہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اہل باطل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر میں جھوٹا ہوتا تو کوئی پیچھے اس کا فائدہ ہوتا ہے نا، پیسہ یا عزت چاہ رہا ہوتا، عزت تو مل نہیں رہی، وہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، چاروں طرف سے مجھے رسوا کیا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا شکایت کی کہ میں جہاں جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے سروں پہ چادریں ڈال دیتے ہیں، اور مال بھی تم سے نہیں مانگ رہا۔ تو یہ خود ایک اس بات کی علامت ہے کہ بھائی میرے بات کو سنو غور سے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں اس دعوت پہ تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں ایک خدا پر ایمان لے آؤ تو اس سے مجھے کوئی پیسے تھوڑی ملیں گے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے، اللہ نے میرے ذمے کام لگایا، وہی اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ غریب اور پست ترین طبقہ میرے گرد اکٹھا ہو گیا ہے، تو یہ چیز بھی تمہارے لیے ایمان میں رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے بڑے قوم کے سردار لوگ ہیں، ہم اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم میں اور ان غریبوں میں فرق ختم ہو جائے گا، لہذا آپ ان کو اپنی مجلس سے بھگائیں، پھر ہم آپ کی محفل میں آ کے بات سنیں گے۔ تو اس پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، بھگا نہیں سکتا اپنی مجلس سے، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا اپنی مجلس سے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسے تمہاری رب سے ملاقات ہوگی ان کی بھی ملاقات ہوگی، جیسے تم سے سوال ہوگا اعمال کے بارے میں ان سے بھی سوال ہوگا۔ کیا مطلب؟ ان سے اگر سوال اللہ نے آخرت میں کر لیا کہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، نیک اعمال کو تم نے فالو کیوں نہیں کیا، نیک اعمال کے پیچھے کیوں نہیں چلے، تو یہ جواب دے دیں گے کہ اے اللہ تو نے جس پیغمبر کو بھیجا تھا وہ تو اپنی محفل میں ہی نہیں ہمیں بیٹھنے دیتا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اس بات کا؟ یعنی یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، بھائی ان کے بھی اعمال کا حساب ہوگا، تمہارے بھی اعمال کا حساب ہوگا، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں نے پیغام پہنچانا ہے، امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر۔ من ینصرنی انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہو گیا نا کہ تم جو کہتے ہو یہ سرسری ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ بھی رب سے ملاقات کریں گے، رب پوچھ لے گا کہ دلائل کی بیس پہ لائے ہو یا اوپر سے لائے ہو، وہ ساری باتیں اللہ پوچھ لے گا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن اے میری قوم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت والے کام کر رہے ہو۔ یہ غریب لوگ جہالت والا کام نہیں کر رہے جو میری محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، تم جو ان پر اعتراضات کر رہے ہو نا کہ ان کو اپنی محفل سے بھگائیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہماری انسلٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم جہالت والی باتیں کر رہے ہو، یہ جہالت والے کام نہیں کر رہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم بتاؤ
کون ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ ان طردتہم، ان کو اگر میں اپنی مجلس سے دھتکاروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دھتکارنا نہیں تھا، آرام سے ہٹانا ہی تھا نا ان کو، لیکن ہٹانے کو بھی دھتکارنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی محفل سے کسی کو بے شک عزت کے ساتھ ہی ہٹا دیتے ہیں تو یہ جس کو اپنی محفل سے آپ نکالتے ہیں وہ اپنی بڑی بے عزتی سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے مجھے بھگا دیا ہے یہاں سے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنی محفل سے مجھے بھگا دیا، حالانکہ اس نے بھگایا نہیں ہوتا، اس نے تو آرام سے ایکسکیوز کیا ہوتا ہے، لیکن اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم تو آج مشورے دے رہے ہو کہ ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کی محفل میں آ کے بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا تو تم تھوڑی بچاؤ گے مجھے، تو میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں تمہارے مشوروں کا پابند تھوڑی ہوں۔ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور تم نے جو یہ بات کی، پہلا جو تمہارا اعتراض تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، تو جب آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو نبی کیسے ہو گئے آپ؟ تو اس کا نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، میں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی انسان ہی ہوتے ہیں، نبی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتا، انسانوں میں اللہ انسانوں ہی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، تو انسان ہونے میں تمہارے جیسا ہی ہوگا، تو میں نے تو یہ دعویٰ سرے سے کیا ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کب کہتا ہوں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں کروڑ پتی ارب پتی ہوں کہ پہاڑوں کو سونا بنا دوں، میں نے یہ دعوے ہی نہیں کیے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ سب باتیں تمہاری بنائی ہوئی باتیں، میں نے ایسے دعوے کیے ہی نہیں ہیں۔ میرا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم توحید پر آ جاؤ، اگر تم توحید پر نہیں آتے تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، یہ میرا دعویٰ ہے، اس کو غور سے سنو۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، رہا مسئلہ ان غریبوں کا کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں، تو میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں نے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلی بات تو یہ، میں نکالوں گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارے دعوے کو بھی نہیں مانتا۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ یہ غریب جو ایمان لے کر آئے ہیں یہ سرسری ایمان ہے، اور یہ اوپر کا ایمان ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے ان لوگوں کی، بس قوم کے پس لوگ ہیں، دماغ ہے نہیں ان کے پاس۔ غریب آدمی جس کے پیچھے کوئی بھی چلا دے چل پڑتا ہے، تو یہ بھی آپ کے پیچھے چل لیے، تو میں تمہارے اس دعوے کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس دعوے کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا آخرت میں اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، آخرت میں اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا، یہ نتیجہ نکل رہا ہے نا، ان کو اللہ خیر دے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایمان لانے میں مخلص ہی نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو میں اس دعوے کو بھی نہیں مانتا۔ بلکہ میں کیا کہتا ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، میں کبھی ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں ذلیل سمجھتی ہیں، رسوا سمجھتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا، یعنی یہ بے ایمان ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اوپر سے ایمان لائے ہیں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی غور نہیں ہے، بس ویسے ہی میرے پیچھے لگ گئے ہیں، لہذا ان کا آخرت میں کوئی اجر ہی نہیں ملے گا، آخرت میں یہ اعلیٰ مقام پر نہیں جائیں گے۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں کیا دعویٰ کرتا ہوں؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، میں ظاہر کا مکلف ہوں، ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تمہارے کہنے سے میں ان کو منافق ماننا شروع کر دوں، یہ بھی نہیں ہے، اور میں یقینی بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ سارے جنت میں جائیں گے، یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا میں یہ کہتا ہوں اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، میں دلوں کا مکلف نہیں ہوں، میری مجلس میں جو آئے گا میری بات سنے گا، میں امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو اللہ کی دعوت دوں گا۔ دل کیا ہے یہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی تم سرداروں میں سے اگر کوئی میرے پاس آ کے ایمان قبول کر لے تو میں اس کو بھی تو گلے لگاؤں گا نا، حالانکہ خطرہ تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، وہ منافق ہو، اس بات کا بھی تو امکان ہے۔ تو جیسے امیر کے بارے میں مجھے یہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دل سے ایمان لایا ہے یا اوپر سے، تو غریب کے بارے میں مجھے یہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دل سے ایمان لایا ہے یا اوپر سے، ورنہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو اس دعوت میں امیر اور غریب کا فرق کیوں کر رہا ہے۔ تو اللہ اعلم بما فی انفسہم،
اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کر لیا کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا یا ان کے بارے میں وہی فتوے دینا شروع کر دیے جو تم دیتے ہو کہ یہ اوپر اوپر سے ایمان لائے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اصل میں معاشرے میں سوسائٹی میں ان کو عزت نہیں مل رہی، تو میرے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی ان کو پیار محبت کی باتیں مل جاتی ہیں تو اس چکر میں آ رہے ہیں میرے پاس، تو اگر میں اس طرح کی باتیں شروع کر دوں تو میں بڑے ظالموں میں سے ہوں گا. قالوا یا نوح، کتنے معقول جواب تھے نوح علیہ السلام کے. قوم آگے بدبخت کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ قرآن نے تو اس قصے کو مختصر بیان کیا نا. دوسرے مقام پہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ اس قسم کی ڈیبیٹ ان میں 950 سال ہوئی ہے، 950 سال تک اسی طرح کی بحثیں ہوتی رہی ہیں. تو آخر میں جب دلائل کی دنیا میں قوم عاجز آ گئی کہ ہم جب اعتراض کرتے ہیں نوح کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا ہے، فاکثرت جدالنا، تو ہمارے جھگڑے کو تو نے بہت زیادہ کر دیا، یعنی بڑا طویل عرصہ گزر گیا ایک ہی بحث پہ ہم آئے ہیں، تو اپنے دلائل دیتا ہے ہم اس پہ رد کرتے ہیں. اب ایسا کر، دلائل کی دنیا کو چھوڑ، بحث مباحثے کو چھوڑ، کیا کر، فاتنا بما تعیدنا، جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب لے آ، بس تو چھوڑ دے، بہت ہو گیا ہم سنتے سنتے عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی دعوت کتنی کلیئر تھی، انہوں نے ایسے موقع پہ بھی نہیں کہا بس کل عذاب آ رہا ہے. کیوں؟ نوح علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا. بھی بڑی بات ہوتی ہے، جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سامنے والے کی سوالات، اوٹ پٹانگ سوالات کا سن کے نا اپنے دعووں کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیلنجز بدلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے وہی بات دہرا دی جو پہلے کہا کرتے تھے. قال انما یاتیکم بہ اللہ، بھائی وہ عذاب تو اللہ لے کر آئے گا، وہ میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ لے آ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، میں کہاں لا سکتا ہوں اس عذاب کو؟ اللہ کہہ رہے کہ وہ عذاب لے کر آئے گا، تو یہ اللہ کا کام ہے، جب وہ مرضی ہوگی لے آئے گا. تم اگر توبہ کرو گے تو اس عذاب کو مؤخر کر دے گا تم سے، تو میرے بس میں نہیں ہے اس عذاب کا لے آنا. انشاء، اگر وہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو وہ عذاب نہیں لے کر آئے گا، آخرت کے لیے مؤخر کر دے گا، وہ دردناک عذاب آخرت میں ہو جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. وما انتم بمعجزین، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ اگر اللہ عذاب لے آیا تو تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو. پھر نوح علیہ السلام افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ تم عذاب کے مطالبے کر رہے ہو، میں تمہاری خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں، تمہیں عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری خیر خواہی اور میری نصیحتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کر بھی رہا ہوں کہ تمہاری خیر خواہی چاہوں، تمہاری خیر خواہی کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے، اس کے باوجود میرے ارادے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میری تو خواہش ہے کہ زبردستی سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن میرے اس چاہنے سے میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. کیوں نہیں پہنچا رہی؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ میری تو پوری کوشش ہے، چاہتے بھی ہیں کہ تم سب مومن ہو جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تمہاری ہدایت نہیں چاہتا. اور ظاہر ہے اللہ کیوں نہیں چاہتا، اس کا قرآن میں جگہ جگہ جواب ہے کہ جو قوم جب گناہوں کی حدود کو کراس کر لیتی ہے نا، ایک حد تک جاتی ہے، تو پھر اللہ اسے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں. تو اگر اللہ ہی نہیں چاہتا تمہیں سیدھے راستے پہ چلانا تمہاری یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو میرا چاہنے سے تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، قرآن کہتا ہے اے نبی، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. ٹاپک سے ہٹ کے قرآن بعض دفعہ بیچ میں آیتیں لے آتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار وصف سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ اللہ گھڑ تو نہیں لیا کہیں، اپنی طرف سے تو یہ واقعہ نہیں بتا رہے. تو قرآن درمیان میں ایک آیت لے کر آیا، ام یقولون افتراہ، اے نبی کیا یہ چیزیں گھڑ لی ہیں آپ نے؟ یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں، ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا واقعہ ہے؟ گھڑی ہوئی چیز اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور اسی نوح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں قرآن ایک اور بات کہے گا، وہ یہ کہے گا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور اگر یہ گھڑا ہوا واقعہ ہوتا تو تورات اور انجیل میں کیوں ہوتا؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے، اور ان آسمانی کتابوں کو نبی نے پڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو،
نہ یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا میل جول ہو، وہ مکہ میں بالکل الگ تھلگ ان قوموں سے زندگی گزار رہا ہو، وہ پورا واقعہ بعینہ ہی اسی طرح سے بیان کرنا شروع کر دے جس طرح تورات میں بھی ہے، جس طرح انجیل میں بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ واقعہ گھڑا ہوا نہیں ہے۔ گھڑا ہوا واقعہ تو ہر آدمی اپنا الگ واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آج بھی تورات اور انجیل میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح نظر آئے گا جس طرح سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی، تو میرا جرم میرے ہی گلے پڑے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، جیسے تم جو جرم کر رہے ہو اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی، تو میرے گناہوں کی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ دلیل سے جواب نہیں ہے، یہ الزامی جواب کہلاتا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تم سمجھتے ہو نا میں ابھی بھی غلط کہہ رہا ہوں، تو جیسے تمہارے جرم کی سزا تمہیں نہیں ملے گی، میرے جرم کی تمہیں نہیں ملے گی، مجھے ہی ملے گی، تو یعنی تمہارے جرم کی بھی تمہیں ملے گی، مطلب یہ ہے۔ تو سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ کرو، کیونکہ ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا اور اس میں اگلا رکوع بھی اسی کے ساتھ ہم مرج کر دیتے ہیں، ورنہ اس رکوع کی تفسیر بالکل ادھوری ہوگی۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان ہوا ہے، چونکہ اگلے رکوع میں یہ واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو میں فوراً ہی اگلا رکوع بھی شروع کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط یہ قائم رہے۔ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، تو بعد میں کسی قاری نے رکوع میں قرآن کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو قرآن میں تو ایک واقعہ بعض دفعہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے لیکن رکوع پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے، سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، آسان ترجمہ ہے، جلدی سے چلا دیتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، پھر نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ بے شک بات یہ ہے، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، الا مگر وہ شخص قد آمن، جو ایمان لا چکا ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، بئسا کا لفظ برائی کے معنی میں، پریشانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابتئس یبتئس باب افتعال میں جاتا ہے تو پریشان ہونا، ٹینشن لینا۔ فلا تبتئس، پس آپ پریشان نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واصنع الفلک، اور ایک کشتی تیار کیجئے، باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعین اس کی جمع، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ ووحینا، اور ہماری وحی کے سامنے، یعنی ہماری وحی کی روشنی میں کشتی تیار کریں۔ ولا تخاطبنی، اور خطاب نہ کریں ہم سے، بات نہ کریں ہم سے، فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں، انہم، بے شک یہ ظالم، مغرقون، غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مَرَّ عَلَيْهِ، مرہ یمر مروراً گزرنا، گزرتا جب بھی، علیہ اس کشتی پر سے، ملأ من قومہ، قوم کے بڑے لوگ، ملا ہمیشہ بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، قوم کے سردار اور وڈیرے لوگ گزرتے، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہے جس کے پاس عذاب آئے گا، یخزیہ، اخزا یخزی، ذلیل کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، دعا آتی ہے نا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ تو عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اس کو ذلیل کر دے گا۔ ویحل علیہ، حل یحل حلولاً کا معنی نازل کرنا، حل یحل حلالاً کا معنی حلال ہونا، تو یہ حلول سے ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پر اترے گا عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَتْ تنور، تنور زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، اور فارا کا معنی، فارا یفور فوراً کا معنی ابلنا، اور زمین کے اوپر کے حصے نے ابلنا شروع کیا، یعنی اس سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ قلنا، تو ہم نے کہا، احمل فیہا، اے نوح سوار کر لے، حمل یحمل حملن کا معنی بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھا لے، یعنی سوار کر لے، فیہا اس کشتی میں، من کلن، ہر قسم کی مخلوق میں سے، زوجینی، دو جوڑے، اسنینی، دو، یعنی نر مادہ جوڑے جانوروں کے اس میں آپ رکھ لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر لیں، الا مگر وہ، من سبق علیہ القول، جس پر اللہ کا قول سبقت لے جا چکا ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ اس نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے اہل و عیال میں جن کے بارے میں اللہ کا قول یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ بے ایمان ہو کر ہی مرے گا،
اس نے ایمان نہیں لے کر آنا، تو ان کے علاوہ میں آپ سب کو، اپنے اہل و عیال کو، جانوروں کو، ومن آمنا، اور ہر اس شخص کو سوار کر لیں جو ایمان لا چکا ہے، وما آمن معہ، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ، وقال، اور اللہ نے کہا، ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے ہی، یعنی یہ زبان سے یہ کہو کہ اللہ کے نام سے ہی، مجریہا، جرا یجری، جریانن کا معنی چلنا، یہ مجرے قاری ہے جو عربی میں جو ہے نا امالہ کے ساتھ بھی بعض الفاظ پڑھے جاتے تھے، ایک لغت تھی، تو اس لفظ کو امالہ کے ساتھ پڑھا گیا، امالہ قاری لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ مجریہا، ویسے تو لفظ مجری پڑھا جاتا ہے نا، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجرے پڑھا ہے تو اس لیے مجرے پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا چلنا یہ بھی اللہ کے نام سے، ومرساہا، اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے، تو ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم، اور معاف کرنے والا ہے، وہی تجری بہم، اور یہ کشتی چل رہی تھی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن، بڑی موج میں، جو موج کہتے ہیں جو لہریں ہوتی ہیں، کل جبال، پہاڑوں جیسی موجوں میں کشتی ان لوگوں کو، ایمان والوں کو لے کے چل رہی تھی، ونادا نوح، اور اس دوران نوح نے پکارا ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، معزل کہتے ہیں کنارے کو، عزل کیا کہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرنا، اجتناب کرنا، تو معزل وہ جگہ جہاں کنارہ کشی اختیار کی جائے، یعنی کنارہ، تو وکان فی معزل، وہ کسی کنارے پر تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا یہ تصغیر ہے، یہ پیارے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ملا کے پڑھا جاتا ہے ارکم معنا، سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہو، قال، بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، آوا یأوی کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، سین کے مطلب عن قریب، آوی الی جبل، میں پہاڑ کی طرف عن قریب چلا جاؤں گا، یعصمنی، جو مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے، قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم، اليوم کا معنی آج کا دن، لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں ہے، دیکھیں معصوم کہتے ہیں نا بچوں کو جن کو گناہوں سے بچایا گیا ہوا ہوتا ہے، تو ہر وہ جس کو جو گناہ سے بچا ہوا اس کو معصوم کہا جاتا ہے، تو عاصم بچانے والا، معصوم جو بچا ہوا ہو، لا عاصم اليوم، کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا جو عذاب کا حکم آیا ہوا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، الا، مگر وہی بچے گا، مر رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا، وحال بینہم الموج، اسی دوران کیا ہوا ہے کہ ایک حائل ہو گئی نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی لہر، فکان من المغرقین، اور ہو گیا وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں، وقیلا، اور کہا گیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا، بلع یبلع کا معنی ہوتا ہے ایک گھونٹ، جب ہم نگلتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے نگلنا، تو انسان جب گھونٹ گھونٹ کر کے کوئی چیز نگل رہا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، اس پانی کو اکھاڑ دے، یعنی تھم جا، قلع یقلع کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ دینا، ہم کہتے ہیں نا فلاں علاقے کا قلع قما کر دیا، یا اس کے قلع قما کر دیا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکھاڑ پھینکا اس کو، تو اے آسمان تو پانی کو اکھاڑ دے، یعنی اپنے آپ سے ہٹا دے اس پانی کو، وغیظ الماء، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، استوا یستوی کا معنی قرار پکڑنا، اور کشتی نے قرار پکڑا جودی پہاڑ پر، جودی اس کوئی بڑا پہاڑ تھا اس کا نام تھا، اس پر کشتی نے قرار پکڑا، وقیلا، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ بعدن کا لفظ لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو ظالمین پر تھے ان پر اللہ کی لعنت، ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب بتاؤں گا، قال یا نوح، اللہ نے کہا، اے نوح، انہ لیس من اہلک،
یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل، بے شک یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسے عمل والا ہے، غیر صالح، جو عمل ٹھیک نہیں تھا، یہ برے عمل والا تھا، فلا تسألنی، یہاں یا حذف ہے، تسألنی، پس تو مجھ سے سوال نہ کر، ماں ایسی چیز کا، لیس لی بہ علم، لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی ایسا سوال جس سوال کے برحق ہونے کی، مناسب ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو تیرے پاس اس سوال کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو مجھ سے ایسا سوال نہ کر، انی اعیذک، اعیذ اصل میں تھا اوعظ، وعظ یعظ، یوعظ یعنی نصیحت کرنا، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو جاہلین میں سے نہ ہو جائے، یعنی یہاں لا محذوف ہے کہ مبادا کہیں تو جاہلین میں سے ہو جائے، نا سمجھوں میں سے ہو جائے، اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ قال ربی، اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہاں بھی یا محذوف ہے نا، ربی تھا اصل میں، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک، کہ میں تجھ سے ایسی بات پوچھوں، ایسا سوال کروں، ایسا مطالبہ کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کا میرے پاس علم نہ ہو، یعنی جس سوال کے صحیح ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، میں آئندہ کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ اصل میں تھا ان لا، اور اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، کہا گیا کہ اے نوح، اہبط، اتر جا، ہبط یہبط حبوطاً کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا، کیونکہ کشتی پہاڑ پر تھی تو اللہ نے اب حکم دیا کہ اس پہ زمین پہ نیچے کی طرف آپ اتر جائیں، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ، وہ سلامتی جو میری طرف سے بھی ہے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ بھی، یعنی میری طرف سے آپ پہ سلامتی بھی اور برکتیں بھی، علیکا، آپ پر بھی، وعلی امم، اور ان قوموں پر بھی، امت کی جمع، امت قوم کو کہتے ہیں، امم اس کی جمع، بہت سارے جو بھی آپ کے ساتھ قبیلے ہیں، وہ بہت تعداد میں تھوڑے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے 80 کی روایت ملتی ہے، لیکن مختلف قبائل کے تھے وہ، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو ان لوگوں میں سے ہیں، من معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں میں سے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکات، ان برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ آپ نیچے اتر جائیں، وَأُمَمٌ، اور بہت سی امتیں، قومیں ایسی ہوں گی اسی میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم ان کو دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، ثم، پھر اس کے بعد، يَمَسُّهُمْ مِنَّا، ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی ان میں سے آگے چل کے ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جن پر برکتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کو بھی ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت، نہیں جانتے تھے انتا، آپ بھی، ان خبروں کو، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، عرب تو جانتے ہی نہیں تھے، تورات اور انجیل تو پورا عرب ہی نہیں جانتا تھا نا، وہ جو مکہ میں رہتے تھے، نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان واقعات کو جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، ہمارے بتانے سے پہلے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ، بے شک جو انجام ہے، للمتقین، وہ پرہیزگاروں کا ہی ہے، انجام کے اعتبار سے پرہیزگار لوگ ہی، انہی کی فتح ہوگی۔ یہ ہمارا رکوع، اس کا بھی لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں جلدی سے انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ قوم نے مطالبہ کیا نا کہ آپ وہ عذاب جو برحق ہے تو لے آئے نا، تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب میں کہا تھا، پچھلے رکوع میں کیا تھا کہ بھائی وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب لانا چاہے گا لائے گا، نہیں لانا چاہے گا نہیں لائے گا، میں تو پہنچانے والا ہوں۔ تو پھر قرآن نے وحی کی کہ اے نوح، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ آپ پریشان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اب آپ کی ذمہ داری ختم، آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس سے پہلے تو امکان تھا نا ایمان لانے کا، لہذا آپ نے تبلیغ بھی کرنی تھی، اب جب ہم نے آپ کو وحی کر دی ہے کہ مزید کسی کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، اب اللہ کے ہاتھ میں معاملہ آ چکا ہے، جو اس نے فیصلہ کرنا ہوگا کرے گا۔ یہاں قرآن میں پوری بات نہیں ہے، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا
تو پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ جب کوئی شخص بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو سورہ نوح میں آتا ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جتنے زمین پر روئے زمین پر کافر ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی تو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اب یہ تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ ان کی اولادیں بھی باپ دادا کو فالو کریں گی، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تو سوائے ایسی انسانیت کے جو جہنم کی آگ کو بھرے جا کے، ایسے لوگوں کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، تو ان کی نسلوں پر بھی رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تو انہی کو ختم کر دے تاکہ یہ مزید نسلیں ایسی پیدا نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی ہے تو پھر قرآن نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اب یہ عذاب میں آئیں گے اور اب آپ نے ان کی ہدایت کی دعا مجھ سے نہیں کرنی ہے اور ان پہ ترس نہیں کھانا آپ نے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں واقعات مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں نا، ایک ہی جگہ پورا واقعہ بسا اوقات نہیں ہوتا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرنی ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے، ظاہر ہے یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اب ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے سامنے آپ نے، وحی کی روشنی میں آپ نے کشتی تیار کرنی ہے۔ ولا تو یہ کشتی نوح علیہ السلام نے ہو سکتا ہے خود تیار کی، ہو سکتا ہے اس زمانے کے بڑے ہی لوگوں سے جو کارپینٹر تھے ان سے بنوائی ہو، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ انسان ہے نا وہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے، تو پیغمبروں کے دل میں بھی جب عذاب کی آنے والا ہوتا ہے تو قوم سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب آپ کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے اور آپ نے اب ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کرنی ہے۔ انہم مغرقون، کیوں؟ میرا فیصلہ ہے کہ ان سب نے غرق ہو جانا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا قوم ڈر جاتی کہ واقعی بھائی عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 950 سال ہو گئے بحث کرتے ہوئے، یہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو اس پہ نہ پیسے مل رہے ہیں نہ عزت مل رہی ہے، اس کے باوجود اسی دعوت پہ قائم ہیں، اور اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے، بارش کی شکل میں آئے گا، طوفان آئے گا، اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے، کشتی بھی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ تھوڑا سا تو خوف آنا چاہیے تھا۔ ایسے دل سیاہ ہو گئے تھے کہ اتنا سبھی خوف پیدا نہیں ہوا، الٹا مذاق اڑانے لگے نوح علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے جب بھی بڑے لوگوں میں سے کوئی گزرتا، دیکھیں قرآن جگہ جگہ ملا کا تذکرہ کرتا ہے کہ بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، بڑے لوگوں نے مطالبہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں میں بھی جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں نا وہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کشتی کا مذاق قوم کے سرداروں نے اڑایا۔ اس کا مطلب ان میں بھی جو کافر سردار نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے لیکن مذاق اڑانے میں وہ شریک نہیں تھے، تو قوم کے بڑے لوگوں نے مذاق، کیونکہ بڑوں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں۔ ملأ من قومه سخروا منه، تو مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ تمہیں 950 سال سمجھایا گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ حتی اذا جاء امرنا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس کو ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا۔ آج تم ہمیں رسوا کر رہے ہو نا مذاق اڑا کے، اور بھپتیاں کس رہے ہو، کہہ کے لگا رہے ہو، تو ذلیل کرنے والا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، ہم رسوا نہیں ہوں گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پتہ چل جائے گا کون ایسا ہے جس پر دائمی عذاب آ رہا ہے۔ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے یہ وقتی ہے، تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت التنور، اور زمین ابلنا شروع ہو گئی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ایسا پانی نکلا، جیسے پانی جب بوائل ہوتا ہے نا تو کیسے اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین کے جتنے سوتے ہیں، جتنی دراڑیں ہیں، ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا فواروں کی شکل میں، یعنی ایسے پانی دھڑا دھڑ زمین سے اندر سے نکلنا شروع ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، جیسے ہی پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا ہے تو ہم نے نوح سے کہا، دیکھیں زمین میں اکثر طوفان آتے ہیں آسمان سے، بارشیں برستی ہیں تو سیلاب آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ چشمے اتنے زیادہ ابلنے شروع ہو جائیں کہ سیلاب آ جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام پر کی قوم پر جو عذاب آیا، اور راجح قول کے مطابق یہ پوری دنیا میں عذاب آیا تھا، تو آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کا پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا، تو بہت تیزی کے ساتھ زمین میں پانی
پھیلنا شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا قلنا احمل فیہا، اے نوح اس میں سوار کر لے، من کل زوجین اثنین، ہر جانور کے دو دو جوڑے یعنی نر اور مادہ، واہلک اور اپنے اہل و عیال کو بھی، الا من سبق علیہ القول، ہاں وہ اہل و عیال میں وہ جس پر اللہ کا کلمہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ ومن آمن، اور ہر اس شخص کو بھی سوار کر لیں جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ وما آمن معہ الا قلیل، قرآن کہتے ہیں لیکن نوح کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آئے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ ہمارا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4، ہم یہاں سے اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس آیت سے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔